Assalamu alaikum. First of all, Ji, thank you very much for the organizers to invite me here to address the leadership of CompSet University. I'm told کہ ہمارے جتنے بھی آپ کے HOD چیئرمین جو لیڈنگ پوزیشنز پہ لیڈ کر رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو اوپر کر لو. سوری اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اچھا. تو I was told کہ جو آپ لوگ you are the leading people in CompSets جو مختلف شہروں میں بیٹھے ایک کیمپس کے اندر لیڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو اور سر جوڑ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بیسٹ ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اینڈ آئی ایم آلسو آنرڈ ٹو ایڈریس یو پیپل in front of me. I see they're knowledgeable people اور آئی ایم شیور میرا نالج جو ہے آپ کے مقابلے میں اتنا شاید نہیں ہوگا. تو آئی تھنک آئی وش کہ انشاءاللہ دیز جو نیکسٹ 1 hour ہوں گے وی ول ہیو اے گڈ لرننگ سیشن. آئی آلسو وانٹ ٹو لرن فرام یو اینڈ واٹ ایور آئی نو آئی ول ٹرائی ٹو لیٹ یو نو کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا چیلنجز ہیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو سر میں انٹروڈیوس کر دوں. آئی بلانگ ٹو سر سید کیس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. چھوٹی سی ہمبل سی بلڈنگ ہے. ریسنٹلی کوئی 3 سال پہلے 2018 میں وی گاٹ فیڈرل چارٹر آفٹر 13 years آف ہیکٹک اسٹرگل. ٹھیک ہے, اور یہ بھی جو ہیکٹک اسٹرگل کا نام لیا ہے یہ بھی میری ٹاک کا ایک موضوع ہے کہ یہ 13 years کیوں لگ گئے ایک نئے کام کو کرنے میں. 13 years کیوں لگ گئے. اینڈ سیم یو گائز آر آلسو فیسنگ پرابلمس کہ آپ کا CompSet کا ایک نیا کیمپس بناتے ہیں تو اس میں سال لگ جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا پرابلم کیا ہے اور یونیورسٹیز کا کیا رول ہے اس میں؟ اینی ہاؤ دیٹس انادر اسٹوری. چھوٹا سا کیمپس ہے سر. 35 کنال پہ ہم نے ڈیولپ کیا 3 سال پہلے اور پھر ہمیں چارٹر ملا اور پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے. اس سے پہلے وی ور آپریٹنگ سنس 2001 ان ایفیلیشن ود UET ٹیکسلا اور پھر لیٹر آن وی وینٹ ٹو قائد اعظم یونیورسٹی. اور اس میں جو ہمیں پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ بہت یونیورسٹیز ور ویری گڈ. ان سے ہمیں ایک بوسٹ اپ ملا اسٹارٹ کرنے میں, لیکن ایک ایسی اسٹیج آئی جہاں پہ ہم نے محسوس کیا کہ وی آر ناٹ گروئنگ بیکاز آف دیئر جو بھی کمپلشنز ہیں یونیورسٹیز کی ایفیلیشن میں. وی آر ناٹ بین ایبل ٹو گرو دا وے وی وانٹڈ ٹو گرو. ٹھیک, تو پھر ہمیں چارٹر کے لیے جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے وہ چارٹر لے لیا اور ابھی یہ انسٹیٹیوٹ چلا لیا. اور جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا آپریشن یہاں پہ 2019 میں تو وی ہیڈ اونلی 400 اسٹوڈنٹس تھے اور 4, 5 یا 6, 7 پروگرامس تھے. ابھی ماشاءاللہ 15 پروگرامس ہیں وہاں پہ اور 1000 سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اٹس گروئنگ ڈے بائی ڈے. اور جو یہ چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آپ جہاں پہ بھی کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ لے جائیں دیر از اے نیڈ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, لوگ حالانکہ ہمیں کہتے ہیں ہم یہاں سے مجھے تقریباً گھنٹہ لگا ابھی پہنچنے میں, تو ڈسٹینس از ناٹ این ایشو فار آور اسٹوڈنٹس ٹو ریچ دیئر. ظاہر آپ لوگ بھی مختلف کیمپسز میں بیٹھے ہوں گے, ساہیوال میں بیٹھے ہوں گے, ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یو سی دا سیم تھنگ اوور دیئر ایز ویل کہ وہاں پہ بھی بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس مینس کہ یہ ایک گڈ انڈیکیٹر ہے کہ our people have understood this thing کہ نالج جو ہے نا اسی میں ہماری بقا ہے. ٹھیک ہے, تو having said this thing لمبی چوڑی میری پریزنٹیشن نہیں ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ 4 سلائیڈز ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, کوئی میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گا جی ہم کیس میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ. I will try to put some thoughts in your mind. ٹھیک ہے, کہ یار ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے لائف میں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ لوگ ہسٹری کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے, دے نو بیٹر دین می ہسٹری. تھوڑا سا ہسٹری میں چلنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ہمیں بہت تانا دیتے ہیں یونیورسٹیز کو کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے,
وہ ایک دم کل بھی ایک میٹنگ میں جی آپ جلدی کریں نا کچھ بھی جلدی نہیں ہو سکتا ہے. If we need to take 10 years, we need to take 10 years. وہ 10 years لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. آپ میں سے جو کانسیپٹ کو اس کیمپس کو جانتے ہیں, میں اس کیمپس کو 2007 سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کس طرح سے ڈیولپ ہوا. جنید زیدی صاحب بھاگ رہے ہوتے تھے ادھر سے ادھر, لائبریری کے پیچھے اس کے پیچھے, پھر یہ کیمپس ڈیولپ ہوا. آپ کے یہاں سامنے جو اکراس دا روڈ ہے وہاں پہ آپ کے جتنے پلازا تھے وہاں پہ سارا کیمپس تھا. ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ تعلیم ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ شفٹ کیا اور یہاں خالی ہوتا تھا یہ سارے, مطلب میرا یہاں پہ جو جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں جنگلی جانور وہ یہاں پھرا کرتے تھے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 کی. اب اس کو 13 سال گزر گئے. یو سی کہ آپ کی کتنی یہاں پہ چہل پہل ہے, گروتھ ہے. ٹھیک ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اب ٹائم لگتا ہے. ہماری ہسٹری انڈو پاکستان کی جو جتنی میں جانتا ہوں ہماری بڑی زبردست ہسٹری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مغلیہ بادشاہوں کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ عیاشی کے کوئی پاگل تھے, بیوقوف تھے, عیاشی کرتے تھے اور عیاشی کرتے کرتے 350 سال گزار گئے. صرف اگر ہم مغلیہ دور کو ہی دیکھ لیں کہ تو 1510 میں بابر صاحب آتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں. ابھی وہ لینڈ کرتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ہمایوں صاحب آتے ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے ملک سے. پھر وہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹیبلش کرتے ہیں مغل امپائر کو. پھر اکبر صاحب آ جاتے ہیں. پھر آپ کے بعد اکبر کے بعد وہ جو آتے ہیں جہانگیر آ جاتے ہیں. پھر آپ کے شاہ جہاں آ جاتے ہیں. پھر آپ کے اورنگزیب عالمگیر آ جاتے ہیں. اب یہ 5 بندوں کی جو پیریڈ ہے اٹ از اباؤٹ 200 ایئرس. اور 1707 میں جا کے آپ کے اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بتدریج ڈکلائن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس اسٹیٹ کو دیکھیں ہسٹری میں, ون آف دا ٹاپ جی ڈی پی کی جو میجرمنٹس ہیں اس کے لحاظ سے بیسٹ جی ڈی پی اس ملک کا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے سے امداد جاتی تھی مکہ کہ جی ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے تھے, مطلب ریلیجس کی میں بات کر رہا ہوں. پٹواری سسٹم کا نام سنا ہوگا, جس پٹواری سسٹم کو آج ہم گالی کا نام دیتے ہیں. واٹ واز دیٹ؟ اکبر کے زمانے سے اسٹارٹ ہوا تھا. اٹ واز دا فرسٹ ڈاکومنٹیشن ان ہول ورلڈ اس زمانے کے لحاظ سے, کہ جہاں پہ آپ کو ایک ایک زمین کے چپے کا پتہ تھا یہ کس سے بلانگ کرتی ہے اور کتنا بلانگ کرتی ہے. اور پھر اس کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا جس کو آپ لٹھے کا سسٹم کہتے ہیں, جو پٹواری کے آفس میں لگا ہوتا ہے. بڑے بڑے پٹھے لٹھے کے اوپر آپ کے پورے ملک کا میپ ہے. اور کس ملک کی بات کر رہے ہیں, اور کابل سے لے کے وہ نیچے گوالیار تھا, جس میں بنگلہ دیش, یہ انڈیا, پاکستان, افغانستان کے کچھ علاقے سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ یہ میں ایک دو چیزیں بتا رہا ہوں, اسی طرح ان کی ویپن انڈسٹری تھی, اٹ واز ویری اسٹرانگ. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی ادھر آنے کی کیونکہ ویپن ان کا بڑا اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے. انڈسٹری ان کی تھی, بکس, یونیورسٹیز تھیں, تو ان کے پاس ایک نالج تھا. ٹھیک ہے. اف یو گو ٹو آٹومن امپائر سیم یو ول سی دیر. اگر میں صرف مسلم امپائرس کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور امپائر میں بھی چلے جائیں, جو اچھی امپائر ہوتی ہے, کسی بھی امپائر کو آپ اسٹڈی کریں گے, اس کے پاس جو بیسٹ چیز ہوگی نا جس سے وہ گرو کرتا ہے اور اچھی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اپنی نیشن کو, دیٹ از ایجوکیشن. ٹھیک ہے. ایجوکیشن از بیک بون آف دا اکانومی. ٹھیک ہے. اب امیجن کریں کہ اس زمانے میں ایجوکیشن کا لیول کیا ہوگا. مدرسے جن کو آپ آج یونیورسٹی کہتے ہیں, ہم مدرسوں کا نام چینج کر دیا. پھر ایک زمانہ آیا جب ڈکلائن شروع ہوا, دا فرسٹ تھنگ وی اسٹارٹیڈ لوزنگ واز ایجوکیشن, نالج. اور 1823 میں ایک برٹش نے جب آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا, ویک ہوتے گئے, قبضہ کرتا گیا, جب 60-70% آف انڈیا پہ دے ور آکوپائڈ.
تو 1800 کے شروع میں انہوں نے ایک بندے بھیجے کہ یار ان کو قبضہ کیسے کریں، تو بڑی عجیب قسم کی قوم ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں سے ایک بندہ بھیجا انگلینڈ سے کہ یار سروے کرو کہ ان کو کیسے ہم قابو کریں. ہی واز ایجوکیشنسٹ، نام مجھے بھول گیا، آپ نے پڑھا ہوگا جو ہسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں. اس نے جا کے جو رپورٹ اس نے کہا یار ان لوگوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک فقیر کو بھی پوری گورننس کا پتہ ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے، ان کو ہم رول نہیں کر سکتے. اور یقین کیجئے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے باہر کے ملکوں میں تعلیم حاصل کی ہوگی، آئی اسپینڈ مائی ٹائم ان فرانس، ڈینمارک، کینیڈا میں رہا ہوں، کام کیا ہے. آئی سو دا سیم تھنگ کہ یار ان کا ایجوکیشن سسٹم از سو اسٹرانگ کہ ایک نائی کو بھی پتا ہے کہ میں نے ووٹ کیسے دینا ہے، اتنی اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے، تو سیم واز ہیئر. تو یہ سیٹ کہ یار اگر ان کو گرانا ہے تو ان کے تعلیمی ادارے تباہ کر لو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے 1823. آپ لوگوں جو ہسٹری کے لوگوں کو ڈیٹ زیادہ بہتر پتا ہوگی. 1820 سے they started focusing on destroying our education system. آہستہ 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 کرتا گیا. اینڈ ایونچولی وہ 1857 کا غدر ہوتا ہے. لیکن یہ ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہم ٹیچرز ہیں. اگر ہمیں یہ ہسٹری نہیں پتہ نا تو آپ نہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 1857 کا غدر ہوتا ہے، نام سنا ہوگا غدر، بغاوت ہوئی، جو بھی ہوا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو رگڑا گیا اس میں. اور فلی جو برٹش امپائر تھی وہ فلی آگے ان پاور کے اب ہم وی آر دا رولرز، نو ون ادر دین اس از رولنگ دس کنٹری. ٹھیک ہے. پڑھا ہوگا آپ نے بہت کچھ مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا، کبھی غور نہیں ہم کرتے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. اس وقت کے مسلمان جب بالکل اسپیشلی مسلمان ہیں، ہندو آلسو، ہندو جو بھی یہاں رہتے تھے، ان سب کو جو سب سے بڑا کرائسس ہوا کہ وہ ایجوکیشن اس سے چھین لی گئی. اور ایجوکیشن میری نظر میں آپ کو سکھاتی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، اکانومی کیسے جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں ہمارے ملک میں یہاں لاشیں پڑی ہوں، انگریز آیا والا، کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی اس وقت لوگوں کو، عام لوگوں کو. ہمارے ایک بام کا دھماکہ ہو جاتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. امیجن کریں کہ پورے ملک میں قتل و غارت ہو رہی ہے، کسی نے کیا پڑھنا. تو نیکسٹ 20 years were very very decaying for whole country. اور پھر مسلمانوں کو ہوش آیا کہ پہلے تو وہ ہوا کہ ہم نے برٹش کی جاب نہیں کری، اب now they were the rulers. آپ مانے نہ مانے آپ نے ان کے انڈر کام کرنا ہے. اگر ان کے انڈر کام نہیں کرنا تھا تو پھر پچھلے 100 سال سے جو ہم نے کمزوریاں کی وہ کیوں کی. وہاں سے 1885 سے پھر تحریکیں چلتی ہیں ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بناؤ. اور پھر وہ محمدن کانفرنس آتی ہے، سر سید احمد خان کا نام آتا ہے. چونکہ میری یونیورسٹی کے آگے سر سید احمد خان ہے تو میں اس لیے آئی نو لاٹ آف، جو میرے مینٹورز ہیں دے ہیو ٹاٹ می آل دیز تھنگس a lot in last 7 years. ٹھیک. علی گڑھ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے نوابوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ یار وہ سارے یاش تھے، لیکن وہ جتنے بھی نواب تھے وہ اس علی گڑھ کو بنانے میں ان کا کردار تھا. فائنینشلی پڑھاتے تھے، جا کے بیٹھ کے ان کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے، ایڈمنسٹریٹولی کنٹریبیوٹ کرتے. تو دیٹ واز آور فرسٹ انسٹیٹیوٹ ان ہول انڈیا جو آفیشلی ایک بڑے اسکیل پہ بنا. اس کے علاوہ بھی 2-3 انسٹیٹیوٹ بنے لکھنؤ میں آگے پیچھے، لیکن اور ہندوؤں نے بھی اس کو بنانا شروع کیا اپنے اپنے علاقوں میں، بیکاز پیپل انڈرسٹوڈ کہ یار ایجوکیشن از امپورٹنٹ. پھر 1857 سے 1947 تک کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کو پڑھا ہوگا، وہ ہمارا بہت گندا پیریڈ تھا سر. آپ نے بھی، میرے جتنے بھی لوگ مائگریٹ کر کے آئے فیملی میں پوچھا ادھر سے کیوں آئے تھے، وہ کہتے تھا ہی کچھ نہیں. ادھر کشمیر سے آئے تھے تھا ہی کچھ نہیں، انڈیا سے تھا ہی کچھ نہیں، تھا ادھر بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ پنڈی اسلام آباد کی اگر پرانی تصویریں دیکھیں آپ کو مل جائیں گی، فیس بک پہ مل جائیں گی، ویب پہ مل جائیں گی. کیا تھا یہ؟ کھلیان تھے، کھیت تھے، غریب لوگ تھے.
لال کرتی کا آپ نے نام سنا ہوگا. لال کرتی کیا تھی؟ جتنے بھی ہمارے جو ہمارے ہم مسلمان ہندو تھے, ہماری وہاں پہ جابس جو تھیں وہ بیٹ مین کی, نائی کی, اس طرح کی جابیں ہوتی تھی. ہماری پریڈ ہوتی تھی لال کرتی میں, لال کرتیاں پہن کے. ٹھیک ہے, تو ہم اس بیک گراؤنڈ سے 1947 میں آزاد ہوئے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں 1947 میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں ہمارے پاس؟ 2 3. ڈھاکہ کی تھی, پنجاب یونیورسٹی تھی, کوئی 2 4 اور ہوں گے. جو غلامی سے آپ نکلتے ہیں اصل غلامی میرے نزدیک بہت بڑا کرس ہے اللہ کی طرف سے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز میں نے اسٹڈی کی کہ آپ علم سے دور ہو جاتے ہیں. علم سے جب دور ہو گئے تو یو آر نتھنگ. اب ذرا 47 سے اٹھائیں, چلنا شروع کریں. جو آپ کے فادرز ہوں گے ان سے پوچھیں کہ یار اس وقت کیا زمانہ تھا. میں نے 89 میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا. ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہوں گے آپ ہماری یونیورسٹیوں میں سارے جو پڑھاتے تھے وہ سارے بی ایس ہوتے تھے, بی ایس لیول کے. اور میں یقین کریں کہ میرے استاد مجھے ملتے ہیں تو میں سر کیا ان کے آگے سجدہ اگر جائے تو میں سجدہ کروں کہ یار کتنی محنت سے پڑھاتے تھے بیچارے. although they didn't have much knowledge. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک جنریشن نالجبل ہوئی, آگے چلی کرتے کرتے وہ پی ایچ ڈی کا زمانہ آیا کہ جی گورنمنٹ نے کہا پی ایچ ڈی بھیجو باہر, پی ایچ ڈی کر کے کرنا ہے. پی ایچ ڈی کر کے لوگ آئے. تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا تو مجھے یہی بتایا کہ یار ادھر سے اویئرنیس لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی ہم کیا لے کے آ جائیں گے وہاں سے؟ ایک بندہ کیا لے, بم تو ایٹم بم تو نہیں لا سکتے. All of you who went abroad for PhD, what you have done there, you have brought the awareness from there. یار ایجوکیشن ہوتی کیا ہے, یہ کرنا کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, آج ہم نہ کریں. ٹھیک ہے, الحمدللہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ایجوکیشن نے گرو کیا ہے. یس, بہت گرو کیا ہے. بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں ہماری ماٹھی سے ماٹھی یونیورسٹی بھی ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے. ہماری ماٹھی سے ماٹھی یونیورسٹی بھی, ویک سے ویک یونیورسٹی بھی ایک اچھے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 14 کے اچھے امپلائیز پروڈیوس کر رہی ہے, جو کہ پہلے میٹرک پاس, ایف اے پاس ہوتے تھے اور جن کو اویئرنیس بھی زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ وی آل آر ڈوئنگ ویری ویل. پہلے تو یہ اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں کہ یس وی آر ڈوئنگ ویل, لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت کچھ کرنا ہے, لیکن پہلے ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ اسی کانسیپٹ کی اگر میں اس مثال لے لوں جو میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کیمپس کی ہسٹری بتائی, اپنی آنکھوں کے سامنے ایک گرو کیا ہے. ماشاءاللہ آج آپ اتنے لوگ اتنے کیمپسز سے آئے ہیں تو ماشاءاللہ گرو ہی کیا ہے نا یار. آپ لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہاں ایبٹ آباد سے آپ لوگ آئے تو آج سے 20 سال پہلے ایبٹ آباد میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں تھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کمزوریاں ہیں ہمارے میں, ڈیفینیٹلی ہوں گی, ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو فرسٹ میسج جو میں اکثر یہاں پہ بہت اپنے دوستوں سے جو باہر بیٹھتے ہیں ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں جی کہ یہ ایم آئی ٹی, اور ایم آئی ٹی بنے گی بھائی, بنے گی ضرور بنے گی, لیکن ابھی ٹائم لگے گا. ابھی ہم ایم آئی ٹی نہیں, ایم آئی ٹی سے بہتر بھی انشاءاللہ بنا لیں گے, یہ ٹائم لگے گا اس کو. لیکن اس ٹائم میں ہم نے اپنی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی ڈائریکشن اور اپنی سوچ کو ٹھیک رکھنا ہے. اگر ہماری سوچ اور ڈائریکشن ٹھیک ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں. 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا, ہم نے مر جانا ہے, لیکن ہم سے جو چیز ٹرانسفر ہوگی نیکسٹ جنریشن کو وہ کنٹینیو رہے گی. اور 80 سے لے کے ابھی تک میں دیکھتا ہوں 2020 میں ہم انٹر ہو گئے ہیں, 40 سال میں نے تو بہت زیادہ امپرومنٹ دیکھی ہے. ٹھیک ہے, اب ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اپنے پاس کانفیڈنس رکھیں کہ یس وی آر ڈوئنگ ویل. آگے کیا کرنا ہے سر؟ There are a lot of things which universities can do for a nation, for a country, for a society, for a community. جو بھی ہمارے ارد گرد چیزیں آپ دیکھیں, یہ چیز سمجھ لیں. فرسٹ آف آل میں وائس چانسلر جو ہونا وہ مجھے آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف بینگ وائس چانسلر. یہ میرے دماغ میں بالکل کلیئر ہے.
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یار انفارچونیٹلی میرے بورڈ نے مجھے وائس چانسلر بنا دیا. وائس چانسلر از ناٹ مائی ٹریڈ مارک. مائی ٹریڈ مارک از دیٹ آئی ایم فرسٹ ٹیچر. ٹھیک ہے. یہ جو ایچ او ڈی, چیئرمین, وائس, یہ تو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں, ایک بندے کو لگا دے گا یا تو ادھر سب کو مینیج کر لے. لیکن فرسٹ تھنگ وچ وی شوڈ بی پراؤڈ آف از دیٹ وی آر ٹیچر. استاد ہیں. ٹھیک ہے. استاد کا بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ میں ایچ او ڈی ہوں یا چیئرمین ہوں, پلیز اس فیلنگ کو نکال دیجیے. تو سب سے پہلے جو میں اپنی آرگنائزیشن میں ٹیچ کرتا ہوں کہ بی پراؤڈ کہ آئی ایم ٹیچر. آپ وی سی بن سکتے ہیں, یس بننا چاہیے. اگر آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے ضرور بنے, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ضرور بیٹھے. اف یو تھنک آئی کین کنٹریبیوٹ ویل, بٹ اگین یو شوڈ گو بیک آلویز ٹو یور فنڈامنٹل جاب, وہ ہے آپ کی ٹیچنگ. میں اپنے بورڈ کو کہتا ہوں یار میرے 6 مہینے رہ گئے, مجھے فارغ کر دو. میرا جو نا وہ مجھے مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ٹیچر ہے. ٹیچر جو ہے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں آپ یو آر اے بیک بون آف دا کنٹری. ہسٹری میں نے بتا دی کہ نالج ہم سے گیا اور کہاں سے کہاں ہم خوار ہو گئے. 200 سال خوار پھرتے رہے. The thing which we lost is the teachers. ٹیچر جو ہم جو ہے نا, ہم نے صرف مطلب اللہ کے فضل سے, آف کورس اللہ فضل کرے گا تو ہم کر سکتے ہیں, اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے, تو پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں یار آپ نے اس قوم کو بنانا ہے. یا ٹی وی پہ جتنی بھی سن رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, اس کو یہ, اگر اس کو کوئی ٹھیک کرے گا تو وہ یہاں کا استاد کرے گا. چاہے وہ یونیورسٹی کا استاد ہو, چاہے وہ اسکول کا استاد ہو, چاہے وہ مدرسے میں بیٹھا استاد ہو, یا وہ استاد جو لوگوں کو اپنی دکان پہ بٹھا کے میکینکی سکھا رہا ہے, وہ بھی بڑا زبردست استاد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر ڈالنے کے ہم استاد ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو چینج, اینڈ وی کین چینج بائی دا گریس آف اللہ. اس میں کوئی شک نہیں, اس کو یہ جملہ ہمیشہ ایڈ کیا کریں, بائی دا گریس آف اللہ. اس کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس میں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, ایچ او ڈیز ہیں, کیونکہ آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کا, اپنی فیکلٹی کا آپ تھنکر ہیں. آپ نے ایک غلط فیصلہ کر لیا تو پوری فیکلٹی غلط راستے پہ چل پڑے گی, اور اس کے مطابق 100-200 جو اسٹوڈنٹس وہاں سے گریجویٹ ہو رہا ہے وہ سارا غلط ڈائریکشن میں چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کا احساس رکھیں. Now we can do lot of things. میں صرف 2 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا what we can contribute, جو ایٹ لیسٹ مجھے نالج ہے کہ we can contribute in the economy growth, and we have to. we can نہیں, we have to. بھائی بچہ تو ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے نا پڑھ کے. اگر وہ بچہ پروڈیوس نہیں کر رہا تو فالٹ بچے میں نہیں ہے. پی سی والے آتے ہیں نا, اکثر وزٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ اسٹوڈنٹ نے یہ کیا, اسٹوڈنٹ نے یہ کیا. میں کہا اگر اسٹوڈنٹ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے بھائی تو پھر ان کو استاد بنا دو. وٹ وی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک. اکنامک گروتھ جو ہے سر, اس میں ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم کدھر پھنسے ہیں؟ موٹی موٹی چیزیں 4-5 بلٹس میں رکھے ہیں. ٹیکس, پے مور ٹیکسز. اب چھوڑ دیں یہ کیوں ڈیٹ لیا تھا اس وقت. میں نے کہا تھا ڈیٹ لو, اب لے لیا. جس نے لے لیا ڈیٹ وہ قبر میں بیٹھا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو قبر میں سے نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا, ڈیڈ باڈی بھی نہیں نکلے گی. اب ہمارے متھے لگ گیا, اس کو اس میں سے کیسے نکالنا. یہ چیلنج ہمارا ہے سر, یہ گورنمنٹ کا چیلنج نہیں ہے. آپ اچھے گریجویٹس نکالیں گے تو گورنمنٹ میں انڈکٹ ہوں گے, پرائیویٹ سیکٹر میں انڈکٹ ہوں گے, دے ول ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. اب ڈیٹس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ سے اکثر لوگ آپ بھی جانتے ہوں گے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ لیا کیوں تھا. یہ ڈیٹ اس لیے لیا تھا
کہ جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک روٹ لگتا ہے, تو منسٹر صاحب جا رہے ہوتے ہیں, کوئی سیکرٹری صاحب جا رہے ہوتے ہیں, ان کی گاڑیوں کا روٹ لگ جاتا ہے, تو آپ آنکھیں کھول کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ عیاشی کر رہے ہیں, ایسی ہے نا, مطلب اتنے پولیس والے ساتھ جا رہے ہیں, گاڑی کا پیٹرول ہے, اس میں گاڑی ہے, یہ کیا ہے. Whosoever is doing this thing is to be blamed, of course. چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے وہ کوئی سیکرٹری ہے پڑھا لکھا بندہ ہو, لیکن ابھی آپ نے غور کیا کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے گیا, یا تو ہمارے ہاتھوں سے ہے, ہماری یا اس کے ماں باپ کی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی. یہ جو آج آپ کے سامنے بچے 18 سال کے 20 سال کے, انہوں نے تو ڈپٹی کمشنر بننا ہے, انہوں نے آگے پیچھے بننا ہے. اب ایک ڈپٹی کمشنر ہے یہاں پہ, شفقات, حمزہ شفقات, ہی از گریجویٹ فرام JIK, ہی از فرام اے ویری نوبل فیملی, ہی از اے ڈپٹی کمشنر. آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اٹس جسٹ لائک اس, ٹریننگ اچھی ہوئی ہے. لیکن باقی جو برخورداران ہیں, کمی تو سر ہمیں رہ گئی نا, ہم نے ان کو ٹرین نہیں کیا پراپرلی. ٹھیک ہے, پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ بچوں کو پکڑیں آپ کہ یہ فیوچر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے ٹرین کریں. تو ہم نے دیکھیں کہ کیا یار ان کو ہم نے ایتھیکلی ٹرین کیا کہ نہیں کیا. دوسرا پوائنٹ ہے آف کورس اکانومی جاب سے ہے, جاب ہے ہی کوئی نہیں. انجینئرنگ میں آپ لوگ جتنے بھی ہوں گے, میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ کتنے بچے آئے ہیں, آپ کے پاس بھی بچے بتدریج کام ہو رہے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے الیکٹریکل میں ہے جی, ہو جائے الیکٹریکل یہ ہے, میں کہتا تھا یار ابھی میکینیکل پہ, ابھی سول پہ بھی سوال آنا ہے. میکینیکل بھی شروع ہو گیا اس سال, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ انشاءاللہ اگلے سال سول بھی ہو جائے گا, آرکیٹیکٹ بھی ہو جائے گا. یہاں میں نیچے اگلا پوائنٹ ہے, آپ اکثر آپ میں کہتے ہوں گے یار یہ جو MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے نا, یہ تو کہیں بھی ہڈی بھی لگا سکتا ہے, کما سکتا ہے, کہتے ہیں نا. یہ ہمارے بارے میں لوگ, وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انجینئر بھی اپنی ہڈی کہیں لگا سکتا ہے, ان لوگوں کی پرابلم ہے, تو لگا کیوں نہیں رہا؟ کدھر ہیں وہ ہڈیاں ان کی, انجینئر اور ڈاکٹرز کی. اینڈ دے آر ون آف دا فائنسٹ پیپل آف دس ایریا. یعنی جو FSC کا اگر آپ ریٹ رکھیں تو جو سب سے کریم ہے وہ ان دو جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. کرپشن ہے ہمارا سب سے بڑا, میرے نزدیک جو ایشو ہے وہ کرپشن ہے. میں یونیورسٹی رن کروں, آپ جائیں ان سے, جنید زیدی صاحب سے پوچھیں جنہوں نے یہ کیمپسز بنائے ہیں, وہ آپ کو سٹوریاں بتائیں گے کہ کیسے کیسے میں بیٹھتا تھا ایک کلرک کے آفس میں 3 4 5 گھنٹے, اور پھر کہیں جا کے آپ کی سیلری کا وہ نکلتا تھا, اس کو حصہ بھی دینا ہے, اس کی نیڈس کا بھی خیال کرنا, میں کیوں خیال رکھنا. کمپنی کھولتا ہے, ایک ینگ بچہ کمپنی کھولتا ہے, اس کو CDA جانا پڑتا ہے کہ بھیا میری کمپنی کے لیے میں نے زمین ایلوکیٹ کر دیں, اس کو وہاں پرابلم ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی پرابلمس ہیں. اچھا زمین دے دیں گے, پھر وہ کہیں گے بلڈنگ بنا دو, اس کے بلڈنگ کے NOC کے لیے آپ کو 8 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. یہ جو میں نے اپنی بلڈنگ بنائی 8 مہینے. کرپشن بھی ہے, منی کا فلو بھی ہے ادھر وہاں پہ, اور میں کرپشن اس کو بھی کہتا ہوں کہ ان ایفیشنسی, سوچ ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تو کتنے تک روز, سر میں کیس دا گریجویٹ ہوں. کیس دا گریجویٹ سیدھا میں پڑھا کے بھیجے. You can't make decisions. Most of the time it's not corruption in cash. It's the inability of these people to make decisions, common sense decisions. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے یہ مین ایشوز ہیں, لیکن ان کا تعلق بھی ہمارے سے ہے. بچہ تو ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہے, آخر اس نے BA کیا ہوگا, BCom کیا ہوگا,
اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہوگا, BBA کیا ہوگا, انجینئرنگ کی ہوگی, IR میں کیا ہوگا, وہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن, آئی ڈونٹ نو, لائر. ایک زمانے میں ہائی کورٹ گیا کوئی مقدمہ دیکھنے, سپریم کورٹ گیا, پتہ چلا کہ وہاں بات کی لوگوں سے, پتہ چلا کہ یار جو لائرز ہیں, یہ مجھے اچھے لائرز نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کا چارٹر ہو جائے آپ نے وعدہ کرنا ہے ایک اچھا لا اسکول بنانا ہے, کیونکہ ہماری پرابلم ہے کہ ہمارے لائر جو ہیں وہ بالکل کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ایتھیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, رول سارے پتہ ہیں. جس طرح میرے کولیگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں سر ہم اصل میں پاکستان میں بچے پالتے ہیں, ٹھیک ہے, پالتے سے مراد ہے کہ اس کے دودھ پانی کا خیال رکھتے ہیں, سو جائے, اٹھ جائے, کھڑا ہو جائے, کسی بڑے کو گالی دے دے, وی ڈونٹ کیئر, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا ہے, وی ڈونٹ کیئر. ہم پالتے ہیں, پالنا نہیں ہے سر, ہم نے پراپر ایجوکیٹ کرنا ہے. انجینئرنگ ایجوکیشن انرولمنٹ ہے. اچھا اس پہ مجھے اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اسی یونیورسٹی میں, اچھا کیسے ٹھیک ہوگا؟ سر فکر نہ کریں یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ابھی سارے لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس بھر جائے گا 2-3 سال میں, اس کے بعد یہ واپس آ جائیں گے. تو میرا سوال ہے کہ یار 2-3 سال پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کے الیکٹریکل انجینئرنگ میں 0 بچہ آتا ہے تو آپ کی فیکلٹی تو گئی. تو اس کا مطلب ہے ہم انتظار کریں گے اپنی موت کا؟ نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کمپیوٹر سائنس میں کھپ گئے بچے اور 10 سال تک نہ آئے, پھر کیا ہوگا؟ So these are not the directions which we should have. کہ ہم illusions میں رہ رہے ہیں. We are teachers. میں پھر بابا we are teachers, we are thinkers. ہم نے think کرنا ہے. یار this is not the issue. Does this means کہ وہاں jobs نہیں ہیں, پیرنٹس اس لیے بچے نہیں بھیج رہے؟ Is this correct? Yes, it is correct. آپ اپنے بچے کو کوئی تعلیم دیں گے 8 لاکھ روپے 9 لاکھ روپے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو جاب نہیں ملے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیں گے. How do you expect our parents are going to do this thing? لیکن جابز نہیں ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں ادھر؟ کوشچن از دس, کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ یار میں حیران ہوتا ہوں کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں یہ بلڈنگ دیکھ لیں 30% از الیکٹریکل انجینئرنگ. اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے ہماری, ٹھیک ہے, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے, اور ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں باہر جانا ہے, یہ تعلیم اس کے ایمبیڈڈ سسٹم پہ کام کر کے تمہیں باہر جانا ہے. اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ یار ریئل اسٹیٹ میں تیری کھپت ہے. اپرچونیٹی تو ہے لیکن شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر اسٹوڈنٹ کو کیسے پتا ہوگا؟ دیٹس اے کوسچن. ایگری کرتے ہوں گے نا اس بات سے؟ ہم استاد ہیں, دے آر فالوئنگ اس. اچھا اب ہم کیا ہیں؟ اب یہ کوشچن ہے آپ سے, آپ بھی سوچیے گا. وی آر سینٹر آف نالج. آر وی سینٹر آف ایکسلنس آف نالج؟ ہمارے پاس نالج ہے کہ چاند پہ کیسے جائیں گے, چاند پہ کیا ہوتا ہے, سورج پہ کیا ہوتا ہے, بڑا اچھا نالج ہے ہمارے پاس. ڈز اٹ ورک؟ میں چپ ڈیزائن میں کام کر رہا ہوں, چپ بناتا ہوں, بڑی پیپر لکھتا ہوں, امپیکٹ فیکٹر 8-10 میں جاتا ہے. از اٹ نالج؟ ایکسلنس ہے نا. تو کیا ہمیں یہ چاہیے؟ دس از دا کوسچن. ایک زمانہ تھا HEC والے کہتے تھے پیپر لکھو پیپر لکھو پیپر لکھو, اب کہتے نہیں لکھو نہیں لکھو نہیں لکھو. اب بندہ پوچھتا ہے کہ پہلے سچ تھا یا اب سچ ہے؟ کوسچن ہے نا. اگر تھی پہلے جھوٹ بولیا سی یا ہن بول رہے ہو جھوٹ, ٹھیک ہے, یا پھر ریلیونس آف نالج ہے. وی آر سینٹر آف ریلیونس آف نالج. اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے پڑھ. ریلیونس نالج کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو نالج ہے کیا میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے.
تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ ماضی تھا HEC کا, یہ مستقبل ہے HEC کا. اب آپ کنفیوز ہوں گے, اور اب میں دیکھوں دھڑا دھڑ لوگ اس طرف جا رہے ہیں, اس کو بائے بائے کر رہے ہیں. اب یہ کوشچن ہے, میری اوپینین ایک ہو سکتی ہے, آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں دونوں کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ممکن ہے کوئی بندہ ایکسلنس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہو, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور کوئی 50% ایکسلنس پہ جا رہا ہے, 50% ریلیونس پہ جا رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایکسلنس بھی تو اچھی چیز لے کے آ رہی ہے نا, بری چیز تو نہیں لے کے آ رہی. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف کام کے لیے پیدا کی ہے. سنیے کہ سارے ہم ایک کام کریں, ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. یا آپ ایکسلنس آف اچھا نالج کریں, چپ ڈیزائن کا آپ کے پاس نالج ہے تو اٹ شوڈ بی انٹرنیشنل لیول, کہ آپ کا بچہ پڑھ کے چلو باہر کی یونیورسٹی میں اس کو PhD مل جائے گی, وہ وہاں سے آئے گا واپس, تو کبھی نہ کبھی تو چپ ڈیزائن بھی پاکستان میں بن جائے گا. نہیں ہوتا وہ, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کہتے نہیں میں کوئی ایک دکان کھولی ہے ریل اسٹیٹ میں اس پہ تعلیم دے رہا ہوں کہ بھئی ریل اسٹیٹ کی دکان کیسے کھولی جاتی ہے. بہت ہر گڈ ہے, تو بہت گڈ ہے, لیکن پھر بھی ایک چیلنج ہے کہ جابس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسلنس پہ چلے جائیں, ریلیونس آف نالج پہ چلے جائیں. اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ جابس کو نہیں مل رہی, تو پھر وہی بات ہے کہ پیرنٹ کہے گا مینو کی. دیکھیں ہمیں ڈرائیو جو ہے نا پیرنٹ کرتے ہیں. پیرنٹ از ناٹ اسٹوپڈ. آپ کے پاس بھی پیرنٹ آتے ہوں گے, کارپینٹر آتے ہیں ہمارے پاس, سر جی تھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرا رہے, اس میں یہ ہے, تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ویری نالجبل پیپل. ٹھیک ہے, تو ریلیونس نالج کے اگر ہم آگے چلیں, یس وی آر دا سینٹر آف نالج, یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نالج کا سینٹر ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی مسکنسپشن ہے پاکستان میں بہت زیادہ, آپ لوگوں کو بہت تانے ملتے ہوں گے ٹیچروں کو کہ جی آپ انڈسٹری کیوں نہیں چلاتے. ٹھیک ہے, انڈسٹری چلانا ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے اس کے لیے HR دینا ہے. آپ ہمارا HR لے جائیں, یوز کریں اس کو. یہ تھوڑا سا ڈفرنس رکھیے گا. یہ بچے بڑی آج کے بڑے کنفیوز, اور ٹیچر بیچاروں کو کہتے ہیں کہ انڈسٹری چلاؤ. کیسے چلا سکتے یار, ہم تو نالج کا سرچشمہ ہے. نالج لے جاؤ ہم سے, آگے خود چلاؤ نا اس کو. انجینئرنگ کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, خود چلاؤ اس کو. وہ ڈفرنس تھوڑا سا رکھیے گا. وی آر سینٹر آف دا نالج. وی ڈونٹ ہیو جابس ان پاکستان, بٹ وی ہیو گاٹ بزنس اپرچونیٹیز ان پاکستان. ٹریمینڈس اماؤنٹ آف بزنس اپرچونیٹی. ابھی میں نے شروع میں جو آپ کو سلائڈ دکھائی اپنے کیمپس کی, جب یہ ہم نے زمین خریدی, میں جنید زیدی صاحب سے میں کہا سر ادھر زمین خریدی چل جائے گی؟ کہتا بیٹا چل جائے گی, GT روڈ کے قریب ہونی چاہیے. لوگ پہنچ جائیں, چل جائے گی. بہت ڈیمانڈ ہے ایجوکیشن کی. تجھے بزنس کرنا آنا چاہیے کہ چلانا کیسے ہے اس کو. اگر وہ نہیں آ رہا تو اپنی یونیورسٹی کا پیسہ نہ ضائع کرے. دس از واٹ ہی سیڈ ویری کلیئرلی. باقی تجھے ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اتنی سخت زبان میں نہیں کہا, انہوں نے دل میں ضرور کہا ہوگا کہ یار باقی پتہ نہیں تو چلا بھی لیں گا کہ نہیں, یا تیری ٹیم چلا بھی لے گی کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں یار باقیوں کو تو میں جانتا ہوں, تجھے میں نہیں جانتا. تیرے جو باقی بورڈ میں وہ اچھے لوگ ہیں, تیرا میں نے پتا نہیں. اپنا دیکھ نہیں, سوچ سمجھ کے جائیں ہوتے, اپنے کو دیکھ. دیر آر بزنس اپرچونیٹیز, بٹ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. اور پھر اس کے اندر سے جابس نکلیں گی. جابس اس لیے ختم ہو گئی ہیں. کل مجھے ایک فیملی میں بندہ کہتا ہے یار شفاعت صاحب, میں اگر میرا بچہ نہیں پڑھا نا تو میں اس کو اپنے ساتھ میں دکان لے لوں گا, وہ چلا لے گا. میں کہ جانی بات یہ ہے کہ جو وہ کام, وہ بزنسز جہاں نالج نہیں چاہیے تھا نا, وہ سیچوریٹ ہو گئے. وہ تو ہر کوئی کسی نے کریانہ دکان لگائی ہوئی ہے,
ادھر آپ نہیں ملے گی جاب تجھے. یو ہیو ٹو گیٹ نالج. اپنے بچے کو کوئی نالج تجھے دینا پڑے گا ٹو رن اے بگر بزنس وچ دوز پیپل آر ناٹ ڈوئنگ, کیونکہ وہ مارکیٹ سیچوریٹ ہے. نالج مارکیٹ میں دیر از ٹریمینڈس اماؤنٹ آف بزنس دیر. ٹھیک ہے, اب کرنا کیسے ہے, سوچ چینج کرنی. اب کوشچن یہ ہے, آر وی ٹریننگ آور اسٹوڈنٹس ٹو کنورٹ, اب یہ نالج تھا نا, ٹو کنورٹ دیئر نالج انٹو واٹ, انٹو میکنگ سم تھنگ یوزفل فار دا سوسائٹی. سنتے رہتے ہوں گے, اس میں زیادہ پریشر انجینئرس پہ آتا ہے. تسی کچھ بناؤ گے تو بیچو گے. ٹھیک ہے, انجینئر کو ہم سمجھتے ہیں وہ اسی نے کچھ چیز بنانا ہے, سرکٹ بنانا ہے, ایمپلیفائر بنانا ہے, ٹی وی بنانا ہے, وہ اس نے بیچنا ہے جا کے. ٹھیک ہے, the second bullet is very important, and then selling it to the society. یہ کام انجینئر کا نہیں ہے. میں نے بڑے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے, کندھے پہ رکھ کے گیا ڈاکٹر کے پاس کہ سر لے لو لے لو. مجھے زبان ہی نہیں آتی جو انیل کو آتی ہے. جس طریقے سے بزنس کے جو گریجویٹس ہیں وہ چیز کو بیچ سکتے ہیں, میں نہیں بیچ سکتا. مجھے تو وہ کوئی کہتا ہے جی آپ کے سافٹ ویئر میں ایک وہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, اسی دل لے لیتے ہیں. کہتے ہیں 2 مہینے بعد آئیں گے تجھے دکھائیں گے کہ چلتا. وہ بزنس والا کہتا ہے سر ایک منٹ ٹھہرو, میں اسی کو بیچ دیتا ہوں, اٹ ول بی یوزڈ. ٹھیک ہے, اس چھوٹی سی ایگزامپل سے پتا چلا کہ آپ کا انجینئرنگ سیکٹر جو ہے وہ بزنس سیکٹر کے بغیر بالکل زیرو ہے. یہ ہم مطلب میں بھی یونیورسٹی چلا رہا ہوں, انجینئر ہوں, میں صرف اس لیے ہوں کہ انجینئر ہوں چلا رہا ہوں, میرے پاس نالج نہیں ہے, فائنینس کا نالج نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, مینجمنٹ وہ کبھی کبھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو مینجمنٹ کا جو چیئرمین عمر آتا ہے, میں کہا عمر میں اس طرح کر رہا ہوں, کہتا ہے ہاں سر یہ فلانی کتاب میں لکھا ہے یہ اس طرح کرنا چاہیے. اچھا اس طرح کرنا چاہیے. نو دیز آر دا پیپل ہو نو واٹ ٹو ڈو, ان کو ہم ساتھ ملاتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ فری لینسنگ میں کمپیوٹر سائنس کا بچہ تیار کر رہے ہیں, کرتے ہیں آپ جو کمپیوٹر سائنس میں ہوں گے, بچہ فری لینسنگ کر فری لینسنگ کر فری لینسنگ کر. اچھا وہ فری لینسنگ میں کمپنی بناتا ہے, اس وجہ کو سمجھ نہیں تھی مینج کیسے, فائنانس کیسے مینج کرنا. میرے بچے نے اس کو میں نے بچپن سے لگایا ہے کمپنی بنانی. اب انہوں نے 4 بندوں نے کمپنی بنا لی, جسٹ آفٹر ابھی گریجویشن کر رہے ہیں. لڑائی کس پہ ہو گئی ہے, سی او کون بنے گا. 4 بچے چاروں کمپیوٹر سائنس کے ہیں, وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ سی او کون بنے گا, کیونکہ ان کو گھروں میں بتایا کہ سی او جڑا ہوتا ہے نا وہ بڑی پاور ہوگی. بھائی پیسہ ہے کوئی نہیں, بزنس چال کوئی نہیں رہا, ابھی تم نے مسا رجسٹر کرائی ہے. اب بچہ سن لے گا کہ کیسے بابا آپ نے مجھے بدنام کر دیا ہوتا ہے. اس کو میں کل یہی بتایا. اب اس سے میں انالیسس یہ کر رہا ہوں کہ یار اس کی ٹیم میں ایک بزنس کا بندہ نہیں ہے, اس کو کیا پتا اس کو سیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سی او کا مطلب یہ لیا جاتا ہے, یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ جاتا ہے کہ چیئرمین کا مطلب یہ, وی سی کا مطلب پاور ہے, وی آر پاور ہنگری پیپل. اس سے نکلنا پڑے گا. یہ ہمیں کون سکھائے گا, یہ بزنس والے سکھائیں گے ہمیں. او بھائی پاور نہیں ہوتی ادھر اس کا زیادہ کام ہوتا ہے. اس نے ٹیکنیکلی ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو بی اسٹرانگ. سی او ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ٹیکنیکلی اسٹرانگ. وہ ممکن اس کی انجینئرنگ ہو, اس میں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہو, لیکن اس کے آگے کی ڈگری کوئی MBA میں ہونی چاہیے, اس کی سرٹیفکیشن کو فائنانس میں ہونی چاہیے, تب وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو کیا ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کمپیوٹر سائنس اور BBA کے بچوں کو اکٹھا کیا؟ کیا ہم نے ایسے FIP بنائے جہاں 6 بچے فری لینسنگ کے بیٹھے تیار, اور ان کے ساتھ 6 بچے BBA کے ملا دیں یا BCom کے ملا دیں, آئی ڈونٹ نو, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان کو ملا, وہ ان کو بزنس پلان بنا کے دیں گے. نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر, نالج ڈومینز ہیں. 2 نالج ڈومینز کو اکٹھا کیا تو 10 سال کے بعد جب کمپنی بنے گی اس میں 1000 سے 3000 بندہ ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے.
اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ 7, 8, 10, 15 پہ بڑے خوش ہوں گے جی کمپنی بنا لی. ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, اور جو نالج ہے اس کو کراس کرنا ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, آپ لوگ بھی تانا سنتے ہوں گے, ٹام سیٹ کیس یا یہ جی بنے انجینئرنگ تھے, یہ بعد میں بی بی اے کے پروگرام ڈال دیتے ہیں, اس سے منی ارننگ ہوتی ہے, بی کام کا پروگرام اس سے پیسے, یہ مطلب ایسی ہے. میں ایک میٹنگ میں لگے, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ یار, ان کے بغیر بزنس ہی نہیں چلتا. اگر آپ کی کمپنی میں اچھا ایچ آر مینیجر نہیں ہے, آپ سارا سال ہائرنگ میں پھنسے رہیں گے ٹیکیز, اور کچھ کام نہیں کریں گے. بیلنس شیٹ آپ کو بنانی نہیں آتی ہم لوگوں کو, اور ہم چلا رہے ہیں جی آرگنائزیشن کو, جس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیش فلو کا پتہ نہیں, کیش فلو کیا ہوتا ہے, بجٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اب ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا. یہ تو میں آپ کو صرف 2 ڈپارٹمنٹس کی بتا رہا ہوں, اور بھی ڈپارٹمنٹس اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بزنس کریٹ کرنا ہے. آپ میں سے کوئی میڈیکل سائٹ پہ ہے, کوئی میڈیکل کا کوئی پروگرام چلا رہے ہیں آپ؟ فارمیسی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میڈیکل ڈاکٹرز کتنے ہیں سارے؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی بات کریں گے, کتنے؟ آپ کو پتہ ہے, یہ پتہ ہی نارتھ ہے ساؤتھ ہے, کہ روات پتہ ہی ساؤتھ ہے, جو روات ایک اینڈ ہے اسلام آباد کا, ایک اینڈ آپ کا ترنول ہے, پتہ ہے نا آپ کو, جو یہاں کے رہنے والے. آپ کو پتہ ہے وہاں میڈیکل کی سہولیات کیا ہیں؟ کسی کو اندازہ ہے؟ 0 ہے, 0. اور جو وہاں پہ آپ بورڈ پہ نام دیکھتے ہیں نا ڈاکٹرز کے لکھے ہوئے ہیں, وہ ڈاکٹر وہاں نہیں بیٹھتے, وہاں جعلی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. ایون کسی کے پاس میڈیکل کی بھی کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے, وہ چلا رہے ہیں کلینک, چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل. مجھے اس طرح چلا کہ میری بیگم چونکہ وہ کام کرتی ہے میڈیکل سائٹ پہ, تو مجھے وہاں اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ یار کلینک ایک چلانا تھا, کیسے چلاتے ہیں. اتنے شرم کی بات ہے, مطلب سوری ٹو سے, ہمارے جیسے انسٹیٹیوٹس کی, اتنے بڑے بڑے میڈیکل کالجز ہیں ہمارے, بڑے بڑے, وہ جو پرائیویٹ میں میڈیکل کالج کھلنے بھی نہیں دیتے کہ جی وہ اسٹینڈرڈ گرو خراب ہو جائے گا. آپ کے ڈاکٹر کو جو یونیورسٹی سے نکلتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کلینک, چھوٹا سا کلینک جس میں ایک فارمیسی ہے, ایک اس کا لیب ہے, ایک ڈاکٹر ہے, چلانا کیسے. شیم آن آور ایجوکیشن, جو ہمیں شرم آئی. ہوتا کیا ہے کہ ایک نیا گریجویٹ 5 سال کی ڈگری کے بعد نکلتا ہے, اور وہ کویکس کہتے ہیں جعلی ڈاکٹروں کو, وہ ان کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ملازمت دے دو اپنے کلینک میں. سر یہی ہوتا نا, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ہائر کر کے اس کے نام کو یوز کیا, وہ کہتے ہیں کہ تو نے پیشنٹ نہیں دیکھنا, پیشنٹ میں خود دیکھوں گا. دس از دا فیلئر. ہم نے ایک ڈینٹسٹ بچے کو نہیں بتایا کہ یار کلینک کیسے کھولنا ہے. اور آپ اس سے ایگری کریں گے, ایک چھوٹا جو کلینک ہے جس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ناٹ اسپیشلسٹ کین جنریٹ ایٹ لیسٹ 5 جابس. ایک لیب کی, ایک فارمیسی کی, 2 سویپرس, نرسنگ 2, اگر 6-7 جابس آرام سے 20-20 ہزار سے لے کے 60-60 ہزار تک روپے کی نکال سکتا وہ, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ کتنے پیسے لے رہا ہے کویک سے؟ 20,000 روپے. ٹھیک ہے. تو پرابلم, اچھا خوش نہ ہو کہ میڈیکل ساڈا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے. انجینئر جو ہے وہ ٹیکنیشین کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو ہائر کرے. جی سر. انجینئرنگ والوں کو بورڈ میں جاتے ہیں کہ اپنا اسی نمبر بھیجیں, ہم آپ کو 30,000 روپے دیں گے. جی سر. تو میں نے کہا کہ میں یہی بتانے لگا تھا کہ ہمارا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہمارا انجینئر جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کرنا کہ یا ایون بی بی اے کا بچہ, ایون بی بی اے کا بچہ یار بندہ کہتا ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. یار بزنس ایڈمنسٹریشن کو بندہ جاب لاگ رہا ہے, اور بھائی تو بزنس کھول کے دے تو بنا شروع کر, کریانہ اسٹور کھول لے. ٹھیک ہے, کر سکتا ہے نا. اور جو بی بی اے کا بچہ کریانہ اسٹور کھولے گا وہ کریانہ اسٹور نہیں ہوگا سر, وہ مارٹ ہوگا, اس کو انگلش میں مارٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم نے اپنے بی بی اے کے بچے کو انکریج کیا کہ تو کریانہ اسٹور کھول جس کو انگریزی میں مارٹ کہتے ہیں؟ نہیں کیا, ہم اس کو جاب پہ لگا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا, ریئل ایگزامپل. فرق کتنا پڑتا ہے تعلیم سے. صرف ہم نے اپنے بچے کو بتایا نہیں تو نے کرنا کیا ہے, کتنا ظلم ہے. میں ایک دکان پہ ہارڈ ویئر کی چیزیں لینے گیا, میں نے کوئی مکان بنا رہا تھا, اس میں 50,000 روپے کی ریلنگ چاہیے تھی. 50,000 روپے, جہاں آپ نے اتنا 50,000 اسمال اماؤنٹ, جب آپ گھر بنا رہے تھے بڑی اسمال. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے صرف یہ بتا دے 50,000 میں کیا خریدوں. یہ آپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے. تو ہمارا جو سیلر ہے وہ کہتا ہے کہ دس از فار 100 روپیز اینڈ دس از فار 200 روپیز. فرق کیا ہے سر؟ کوالٹی کا فرق ہے بس. مجھے کیا سوٹ کرتا ہے مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ, اس کو نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ایک دکان پہ گیا, پھرتا ایک دکان پہ انٹرو, ایک ینگ سا بچہ آیا, اس نے مجھے ریسیو کیا, کہتا ہے ہاں سر کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک آپ بتا سر یہ آپ کے لیے میرے خیال ہے یہ والے چلیں گے, یہ لے لیں آپ. میں نے ادھر ہی سودا کیا لیا بھائی, پیسے پھاڑتے ہوئے. ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے دکان پہ. میں کہا یہ بیٹا کون ہے تیرا؟ کہتے ہیں یہ الیکٹریکل انجینئر ہے, ہارڈ ویئر کی دکان ہے. الیکٹریکل انجینئر رفا سے اس نے پڑھا ہوا ہے, اور اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا, لیکن میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جب تک یہ دکان پہ بیٹھتا ہے میری دکان کا بزنس فلورش کرتا ہے, اور جب یہ جاتا ہے کہیں پڑھنے کے لیے تو پھر مجھے, کیونکہ باقی دو جو بچے ہیں میرے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اب میں نے اس کو اجازت دے دی ہے ماسٹرز کر لیں. میں نے اس بچے کے ساتھ دیکھا کہ یار تو کرتا کیا ہے. یو نو واٹ ہی واز ڈوئنگ. ایک تو نالجبل ہے, اسپیکس پڑھ لیتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے, اور وہ جو مینیج کر رہا ہے وہ سپلائی چین مینیج کر رہا ہے جو باقی دکاندار نہیں کر رہے. سپلائی چین کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ گودام پہ ہوتی ہے, کہ اسٹور میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے اسٹور میں وہ چیز بھر دی ہے جو ڈیمانڈ میں نہیں ہے تو آپ کا اسٹور کا جو کرایہ نا وہ ضائع ہو رہا ہے. تو دس جینٹل مین نے سارا ایکسل پہ شیٹس بنائی ہے, ان فلو آؤٹ فلو سارا بنایا ہوا ہے. ہی نوز ایگزیکٹلی میں نے کیا سیل کیا اور میں نے کیا منگوانا ہے. اسمال چیز. کیا ہم نے اپنے انجینئر کو بتایا کہ یہ بھی تیرے کام کرنے کی جگہ ہے؟ اینڈ ہز فادر از سو ہیپی. کہتا میں اس کو بھیجتا ہی نہیں کہیں بھائی, وہ ماسٹرز کر رہا ہے کاسٹ سے, لیکن ٹھیک ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سوچنا ہے سر. ہم نے بچے کو ABC نہیں سکھانی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے, یہ میں نے بات کی کہ کام کیسے کرنا ہے, کام کیسے, موسٹلی ہاؤ وی جنریٹ دا بزنس. لیکن خیال کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ہوا ہے وہ ایک ہی کیڈر میں سب کو نہیں بنایا, مختلف کیپیبلٹی کے لوگ بنائے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. تو ہم نے اچھے ورکرز بھی نکالنے ہیں جن کو جاب چاہیے. اب ان میں کیا چاہیے ہمیں؟ انجینئرنگ ہو گیا, میڈیکل ہو گیا, چلو جی ہم کہتے ہیں یہ جابس وہ بزنس کریٹ کر رہے ہیں. جو ساتھ ہیں بزنس کے بچے ہیں, BA کیا ہے, BCom کیا ہے, وہ ان کے ہاں کام کر رہے ہیں, وہ ان کے ورکرز ہیں. کیا ہم نے ان کی ایتھیکل ٹریننگ کی ہے؟ آپریشنل جو ایشو ہے کسی کمپنی کا, اٹ از ناٹ بینگ رن بائی انجینئرز. وہ BBA جو الائڈ آپ کی ایجوکیشن ہے, ایون پاک اسٹڈی والا بندہ بھی آپ کا آپریشن میں لگا ہوگا. کیا ہم نے ان کو ایتھیکل ویلیوز بتائی ہیں؟
ان کو ٹرین کیا کہ جب تم بزنس میں جاؤ گے اگر تم کام نہیں کرو گے تو بزنس فلاپ ہو جائے گا اور تمہاری نوکری چلی جائے گی. تمہاری نوکری جائے گی تو 10 بندوں کی اور نوکری جائے گی. کیا ہم نے اس کو ٹرین کیا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن آسان بھی ہے اگر آپ نیت کر لیں. لاٹ آف ویز ٹو ڈو دیٹ. کرپشن از ناٹ جسٹ ٹیکنگ کیش. میں نے جتنا سفر کیا ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دی کہ آپ کا بلڈنگ کا NOC بنانے کے لیے آپ CDA جاتے ہیں, incapacity to take decision and lousy attitude. یہ ابھی ڈاکٹر سلمان آج صبح کا واقعہ ہے. اب میری مسز ہے, اس کے ساتھ پیشنٹس اٹیچ ہیں, ٹھیک ہے. میں اگر انیل لیٹ ہو جاتے ہیں نا کہ تو کچھ نہیں ہوتا کوئی دنیا میں, وہ یا آپ کو لیٹ, ڈاکٹر لیٹ ہوتے ہیں نا, اس کے 20 پیشنٹ جو ہوتے ہیں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اینڈ دے نیڈ امیڈیٹ کیئر, ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کا چلان بھی کرتا ہے, وہ جلدی نہیں کرتا کہ تم نے واپس جانا ہے ڈیوٹی پہ. ہمارا کیا, ڈاکٹر بیٹھا ہے اور باجی بیٹھ جاؤ نا. یہ ٹریننگ کس نے دینی ہے اس کو کہ تیرا ایک غلط ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کسی کی جان لے سکتا ہے. واٹ ٹو ٹاک آف بزنس, ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ دینی ہے. آپ کے دیکھیں پام سیٹ میں آپ لوگ کہتے ہوں گے ہمارا اسٹوڈنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے نا, سارا ریسیو کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا نیا ایڈمیشن آ رہا ہوتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ جن بندوں کو آپ نے ہائر کیا, کیا ان کی ٹریننگ, انہوں نے, ان کی یونیورسٹیز نے ان کو ٹرین کر کے بھیجا تھا کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے یا بات کیسے کرنی ہے, اخلاق کس کو کہتے ہیں. سر آپ کا میجورٹی CS کا بچہ برین ڈرین ہو رہا ہے صرف ان وجوہات کی وجہ سے کہ وہ FBR کے دفتر میں جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا ہی کوئی بزنس اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا بندہ وہاں پہ لگا ہوا ہے, کوئی افسر لگا ہوا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے. وہ اگلے دن فلائٹ پکڑتا ہے باہر, آپ کا بزنس نکل گیا. ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے. دیکھیں جو آپ ٹیکنیکل نالج دے رہے ہیں وہ تو آپ دے رہے ہیں نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو اخلاقیات کا درس نہیں دیا جو کہ ہمارا سب سے ویک سبجیکٹ ہے. I could not find a good teacher in اسلامیات who can really tell people کہ یار اس کو اس طرح کرنا. اور آخر میں یعنی how my bad behavior or action can affect some business. سر رونے کو مقام آ جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بزنس مین گیا ہوتا ہے, the way people handle him, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بزنس مین کو اس ملک میں سب سے گھٹیا آدمی سمجھا جاتا ہے, لیکن کون سمجھتا ہے؟ جو افسر بیٹھا ہے. وہ کہاں سے آیا ہے؟ یونیورسٹی سے آیا ہے, اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. To whom we should blame? Teachers. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مطلب ان چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیں. پھر ہے یہ جو الائڈ ہیں, لائر الائڈ یا فائنانس, بزنس مینجمنٹ, انٹرنیشنل, یہ جو آپ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپریشنل جگہوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک. اور ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ سر میں نے جو کوشش کی ہے اس جو ٹاک میں دینے کی کہ 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے بہت زیادہ, ہم نے بہت سی چیزیں اچیو کر لی ہیں نالج ایکسلنس میں. اب جانا ہے بزنس ڈیولپمنٹ میں. ہم نے بچے ایسے پروڈیوس کرے ہیں جو بزنسز کو فلورش کروائیں, ایدر ایز اے بزنس مین اور ایز اے ورکر, بوتھ. کیونکہ آپ نے بزنس بنا لیا, بچے ینگ بچے ہیں بزنس بنا لیتے ہیں, وہ ایک آپریشن کے لیے ایک بندہ رکھ لیتے ہیں, مطلب اس کو کہتے ہیں کوئی مینجمنٹ کر رکھا ہے, کوئی BCom کیا, اب وہ کیا کر رہا ہے سارا دن بیٹھا ہوا, اس کو جو کام دیا وہ نہیں کر رہا. تو ہوگا کیا؟ ہم نے اس کو سکھانا کہ بیٹا تم نے اگر کام نہیں کیا نا تو کام نہیں ہوگا تو بزنس میں پیسے نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے تو ایک نوکری چلی جائے گی.
یہ چھوٹی سی سینس دینی ہے ورکرز کو. ٹھیک ہے, تو سر یہ میرے 2-4 پوائنٹس تھے, ٹھیک ہے, جو جس کی میں آج کل بہت زیادہ تبلیغ کر رہا ہوں, اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی, اپنی فیملیز کے اندر بھی, اپنے جتنے بھی جو بیکاز دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ ان رننگ اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. جو میں پرابلم فیس کرتا ہوں, ظاہر ہے یہ وہ پرابلم ہے جو ہمارے ینگ بچے بھی فیس کرتے ہوں گے, جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جابس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ فارمیسی میں اتنی ٹریمینڈس اماؤنٹ آف بزنس از دیئر. فارمیسی کو اگر آپ لے لیں, اٹس اے گولڈ مائن. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یار تو نے فارمیسی والے, تو نے ایک ڈاکٹر پکڑنا ہے اور ایک لیب والے پکڑنا ہے, تیرا کلینک چل پڑے گا, اور وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے. جس ملک میں سول انجینئر جاب ڈھونڈ رہا ہو تو اس کی مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیو سو مچ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف اپرچونیٹیز دیئر اینڈ یو آر اسٹل آسکنگ فار جاب, لیکن اس کا ذمہ دار وہ بچہ نہیں ہے سر. تو ود دس آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو فار یور اٹینشن. اگر کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہو تو معذرت خواہ ہوں آپ سے. اگر میں نے کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو وہ میرا پرسنل ویو ہوگا, اس کو میرا پرسنل ویو سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. لیکن اف یو ہیو بیٹر ویو دین دس ون, پلیز ڈو دیٹ. تھینک یو ویری مچ. اینی کوشچن تو کوئی اگر کوشچن ہو کسی کا تو بتائیے. سر ایک بات ابھی آپ کے دوران میرے ذہن میں آ رہی تھی, آبویسلی ہمیں اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ, لیکن یہ جو یونیورسٹی اوپننگ کا جو ماڈل ہے کہ ہم جگہ جگہ یونیورسٹی اوپن کرتے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ الیکٹریکل انجینئرنگ, مینجمنٹ سائنس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, کیا یہ ماڈل ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے وہ ایگریکلچر, جہاں پہ زراعت کے حوالے سے یونیورسٹی اوپن کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس کے علاقے کی ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جا سکے. وہاں کی ہم ڈفرنٹ ریزنس کی کریشن کے بجائے ہم ایک سمپل ماڈل کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہیں. بی بی اے میں بچے زیادہ آ رہے ہیں, آپ نے ایڈمیشن دے دیا, اب ظاہر ہے مارکیٹ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جابس کی. دیکھو جانی ایک بڑا سمپل چیز ہے, میں نے آپ کو دیکھیں, آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے, وہ غلامی میں سے نکلے تھے. ٹھیک ہے, ہم ابھی نالج کو سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کرنا کیا ہے, لیکن ایجوکیشن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس ملک پر پتہ رجسٹرڈ انجینئرس کتنے ہیں ٹوٹل؟ 3 لاکھ. کل مجھے پی سی والے بتایا تھا ٹوٹل الیکٹریکل اس پہ سے رجسٹرڈ ہیں 90,000. 90,000 with a population of 220 million is nothing. ٹھیک ہے, کھولنے دیں, فیل ہو جائے گا نا, بند کر دے گا. ہو رہا ہے, آپ کی انجینئرنگ بھی بند ہو رہی ہے. جو نہیں پرفارم کر رہا صحیح وہ بند ہو جائے گا. آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی اگر اف دے ول ناٹ پرفارم, کیونکہ آپ کے سامنے ایک ہیوج ریئیکشن آ رہا ہے پیرنٹس کا کہ نہیں بھیجنا بچے کو انجینئرنگ میں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوگی نا, اس کو کہتے ہیں پش اینڈ پل, تو یہ نیچرلی ڈیولپ ہوگا. لیٹ اٹ ڈیولپ. میں یہاں پہ چکوال جا رہا تھا, اس روڈ پہ نا جو مندرا سے چکوال کے درمیان روڈ ہے, تو میں نے دیکھا ایریڈ والوں نے ایک بہت بڑی زمین لی ہے, بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے. اب جو کہ میں انجینئر ہوں نا, تو میں نے کہا یہ انجینئرنگ کی کھولی ہوگی انہوں نے. ٹھیک ہے, اب انویسٹیگیٹ کیا چکوال میں, لوگوں نے کہا نہیں سر یہ ایگریکلچر کا سینٹر بنایا ہوا. پیپل آر ڈوئنگ دس تھنگ. لیکن جو بزنس مین ہے نا, بزنس مین, اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ پیسہ لگا رہا ہے, اس نے پیسے سے واپس نکالنا ہے پیسے کو. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے دیں, کھولنے دیں. کچھ نہیں کرے گا, بند کرے گا, وہ ایگریکلچر ہی کھول دے گا وہاں پہ. اس کو سٹاپ نہ کریں, ایجوکیشن کو سٹاپ نہ کریں. میرا بس چلے, یقین کریں اس ملک میں اتنی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہے. میں کہوں گا جس نے یونیورسٹی میں جاب بناؤ. کیوں؟ کوئی سارے کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب وہی ہوگا جو اچھا بزنس مین ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹی سے اچھے بزنس مین پروڈیوس کر دیے تو پھر اچھی یونیورسٹیاں بن جائیں گی, خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے, تو نالج جو ہے نا یعنی اس کو سٹاپ نہ کرو, چھوڑ دو اس ڈسکشن کو کہ ہمارے پاس ابھی بھی آپ کا 40% ایجوکیشن از ان دا ہینڈ آف پرائیویٹ سیکٹر, فرام 0 to PhD. ٹھیک ہے, اس کا مطلب گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یونیورسٹی کھولنے کے, ہاسپٹل کھولنے کے.
تو اگر پرائیویٹ والا آ رہا ہے تو پرائیویٹ والا بزنس مین ہے, وہ چلا لے گا, لیٹ ہم رن. آپ اس پہ وہ رکھ دیں, کوالٹی وغیرہ رکھ لیں, وہ ہو جائے گا. چلیں, تھینک یو ویری مچ.